الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی تاکہ وہ بے زباں جانوروں پر بھی اللہ کے نام کا ذکر کر سکے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نام کا ذکر کر سکے۔ قربانی کے ذریعے فداکاری وفاداری کا جذبہ و شوق پیدا ہوتا ہے اور دل و دماغ میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم کی یادیں بھی تازہ ہوا کرتی ہیں۔ قربانی کے ذریعے قربانی صرف خون بہانے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی کی گہرائی میں جب آپ اتریں گے تو آپ کے اندر ایک تقویٰ پیدا ہوگا، وفاداری کا ایک شوق پیدا ہوگا کہ رب کے خلیل نے کس طرح رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے لاڈلے کی گردن پر چھری چلا دیا۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ کہ اے لوگوں سنو، ہرگز خدائے پاک کے دربار میں نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو صرف اور صرف تمہارا تقویٰ پہنچا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تقویٰ پہنچا کرتا ہے، زہد پہنچا کرتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچا کرتی ہے۔ اس لیے ذوق و شوق کے ساتھ قربانی کی ادائیگی کیا کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے محبوب، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی اے محبوب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جو سارے جہان کا رب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی حقیقت میں اسی کی رب کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے جو رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، جو رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، اسی کی رب کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، مجبور ہو کر نہیں بلکہ مسرور ہو کر آپ قربانی کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ قربانی
زندوں کے نام سے بھی کیجئے، مردوں کے نام سے بھی کیجئے، اور اگر ہو سکے تو اپنے نبی کے نام سے بھی کیجئے۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کے نام سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ جو مالک نصاب ہیں انہیں اپنے علاوہ اور جانوروں کا انتظام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی قربانی کرے اور پھر اپنے نبی کے نام سے بھی کرے۔ اگر اپنے مردوں کے نام سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی الگ سے جانور کا اہتمام کریں۔ قربانی ایک مخصوص عبادت کا نام ہے۔ حدیث مقدسہ کا مفہوم میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں بندہ مومن کا کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، قربانی کرنے سے زیادہ کوئی بھی عمل قربانی کے دنوں میں بندہ مومن کا پیارا نہیں ہے۔ اس لیے جو مالک نصاب ہے اسے ہر حال میں قربانی کرنا چاہیے۔ اب کوئی مالک نصاب قربانی نہ کر کے قربانی کے دنوں میں 100 رکعت نفل پڑھ لے، یا قربانی نہ کر کے قربانی کے جانور کو صدقات و خیرات کر دے، یا قربانی نہ کر کے قربانی کے جانور کے برابر سونے چاندی خیرات کر دے، اس کے باوجود بھی وہ اتنا ثواب حاصل نہ کر پائے گا جتنا کہ قربانی کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو اپنے بندوں کا قربانی کرنا ہی بہت پیارا عمل لگتا ہے، بڑا پسند عمل لگتا ہے، اس لیے قربانی کیا کریں۔ قربانی کریں گے تو آپ کو ہی فائدہ ملے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ ان قربانیوں کی یہ حقیقت کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم قربانی کریں گے تو کیا ہمیں اس کے بدلے ثواب ملے گا؟ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ لہٰذا قربانی ذوق و شوق کے ساتھ کیا کریں۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیزوں کو رب کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اپنی محبوب ترین چیزوں کو رب کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو جو پیاری چیزیں ہیں اسے ہی رب کی راہ میں، راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ جب اچھی چیزیں رب کی راہ میں، رب کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس کا اچھا فائدہ آپ کو ملے گا۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ اے لوگو،
تم اچھے موٹے اور خوبصورت جانوروں کی قربانی کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے پل صراط پر سواری کے کام آئیں گے۔ اس لیے اچھی چیزیں رب کے راستے میں قربان کیا کریں۔ لیکن آج کے اکثر و بیشتر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اسی چیز کو صدقات و خیرات کرتے ہیں جو چیزیں اس کے گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے کمبل، ایسے کپڑے راہ خدا میں لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں کہ جو دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتے، اور پھر سیٹھ حضرات اسے صدقات و خیرات کر کے اپنے آپ کو دور حاضر کا حاتم طائی شمار کرنے لگتے کہ میں بہت بڑا سخی ہوں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو خرچ کر رہے ہیں جو ہمارے قابل نہیں ہوتی۔ اسے ہم رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں، پھر غریب غربا کو دے دیتے ہیں یا مدرسوں میں دے دیتے ہیں۔ اس موقع پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ کسی رئیس نے ایک فقیر کو بہت ہی پرانی اور پھٹی ہوئی چادر خیرات کیا۔ وہ فقیر بڑا ہی مسخرہ قسم کا تھا، یعنی مزاحیہ قسم کا تھا۔ وہ چادر لیتے ہی وہ فقیر اسے چومنے لگا، بوسہ دینے لگا اور کہنے لگا، ارے یہ تو وہ چادر ہے جس میں کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، کلمہ شریف لکھا ہوا ہے۔ اسے بار بار چومنے لگا اور زور زور سے کلمہ شریف پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو لوگوں نے کہا، بھائی پورا کلمہ تو پڑھ لے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اس میں پورا کلمہ لکھا ہی ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چادر حضور کی پیدائش سے بہت پہلے کی ہے، اس لیے اس میں صرف آدھا کلمہ ہی لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے وہی میں پڑھ رہا ہوں۔ جب رئیس اس منظر کو دیکھا تو بڑا شرمندہ ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ فقیر میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ پھٹی پرانی چادر واپس لیا اور پھر نئی چادر خیرات کر کے اس فقیر کو اپنے دروازے سے باعزت رخصت کیا۔ تو ہمارا تو یہ حال ہے کہ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں اسے ہم فقیر کو دیا کرتے، لیکن قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیزوں کو راہ خدا میں خرچ نہ کر دو۔ اس لیے اچھی چیزیں جو خود کے لیے آپ پسند کرتے ہیں وہی چیزیں صدقات و خیرات میں دیا کرے، وہی چیزیں غریب غربا کو بھی دیا کرے۔ قربانی کا فلسفہ ہے کہ جو چیزیں راہ خدا میں قربان کی جاتی ہے وہ کبھی گھٹتی نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔ جیسے آپ جانوروں کو ہی دیکھ لیجئے کہ جن جانوروں کی ہم قربانی پیش کرتے ہیں اس کی پیداوار کتنی کم ہے، اور اس کی کھپت کا یہ عالم ہے کہ سالوں سال اسے ہم کھاتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی تعداد میں کمی نہیں ہوتی۔ دوسری جانب ان جانوروں کو آپ دیکھیں جن کی قربانی پیش نہیں کی جاتی، جیسے کتے ہو گئے، خنزیر ہو گئے، اور اس کی کھپت بھی بہت کم ہے، بہت کم لوگ اسے کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی تعداد بڑھتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مسلمانوں اس کی یہی وجہ ہے کہ جو جانور راہ خدا میں قربان کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں
اس کی نسل میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کی تعداد دن بدن بڑھتی رہتی ہے۔ اور جن جانوروں کی قربانی پیش نہیں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکتیں نہیں فرماتا ہے، اس لیے اس کی تعداد دن بدن گھٹتی رہتی ہے، دن بدن گھٹتی رہتی ہے۔ تو قربانی کا فلسفہ ہے کہ جو چیزیں راہ خدا میں قربان کی جاتی ہے وہ کبھی گھٹتی نہیں۔ اب کربلا کے میدان کو دیکھ لیجیے کہ کرب و بلا کے میدان سے حضرت امام حسین کی اولاد میں سے صرف حضرت امام زین العابدین زندہ بچ کر گئے تھے، اور یزیدیوں کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بچ کے گئے تھے۔ لیکن آج بھی حسین پاک کی اولاد اس دنیا میں موجود ہے، اس دنیا میں موجود ہے، لیکن یزیدیوں کا ایک بچہ بھی آپ کو اس دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کیا تھا، اور یزیدیوں نے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین پاک کی نسل بڑھتی رہی اور یزیدیوں کی نسل گھٹتے گھٹتے مکمل ہی گھٹ گئی، مکمل ہی ختم ہو گئی۔ تو قربانی کا یہ فلسفہ ہے کہ جو چیزیں راہ خدا میں قربان کی جاتی ہے وہ کبھی گھٹتی نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ بڑھا کرتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ذوق و شوق کے ساتھ اچھے جانوروں کی آپ قربانی پیش کریں، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ صرف گوشت کھانے کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قربانیوں کا گوشت پھینکا نہیں جاتا، ہم سب اسے کھاتے ہی ہیں، لیکن ہمارا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم حضرت ابراہیم و اسماعیل کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، ان کے طریقے پر چل رہے ہیں، اس کے ذریعے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے رب کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک مقصدوں کے ساتھ قربانی کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، راہ مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔